اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 16. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو بات ہم اس میں یہ کر رہے تھے کہ ایمان کو دعا میں وسیلہ بنانا چاہیے. جب دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان لائی ہوں، اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے. اور اس آیت سے ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ انسان مغفرت کا امیدوار ہوگا. اب یہ جنہوں نے یہ دعا مانگی ہے، ہم نے بات کی تھی آپ کو ایک دفعہ اگر یاد ہو کہ دعا دراصل اپنے ارادے کا اظہار ہوتی ہے، رائٹ؟ اپنی خواہشات کا اظہار ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا کیا ارادہ ہے، اس کا اظہار بھی دعا کی شکل میں ہوتا ہے. اب جو ایمان والا ہے، جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو آخرت میں آگ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو ابھی خالی دعا مانگ کر اور ارادہ کر کے تو پورا نہیں ہوگا یہ سب کچھ. اس کے لیے خاص طرح کی شخصیت کی تعمیر کرنی ہوگی، خاص قسم کے اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے ہوں گے، اس پہ محنت کرنی ہوگی. تب ان اوصاف کا ذکر ہے. کچھ مقامات ہیں قرآن کے جہاں بہت سی خوبیاں ایک شخص کے اللہ نے جمع کر دی ہیں. ایک یہ ہم دیکھ رہے ہیں سورہ آل عمران، پھر سورہ احزاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک پیراگراف دیکھیں گے، سورہ مومنون کے اینڈ میں، پھر سورہ معارج میں بھی اس طرح کے پیراگرافز ہم کو ملتے ہیں. سورہ مومنون کے شروع میں بھی پورا ہمیں ملے گا، ایک مضمون ملے گا جس میں کہ خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ آگ سے بچنے والے اپنے اندر کیا صفات پیدا کرتے ہیں. خود بخود آگ سے نہیں بچ سکتے آٹومیٹکلی، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت کچھ انکلکیٹ کرنا ہے اپنے اندر. تو وہ خوبیاں کیا ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں. صبر کمیٹڈ ٹو ایمان، ثابت قدم ہے، پابندی سے عبادت کرتے ہیں. اچھا ہم کہیں کہ اس کے لیے صبر کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر اعلیٰ کام کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ایک دو دن کام تو انسان پھر بھی کر لیتا ہے. جب کوئی کام نیا شروع ہوتا ہے نا، اس کی اپنی نوولٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، وہ تو انسان خوشی انرجی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کر جاتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے اس کو اس چیز کا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹین بننے لگتا ہے، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، پھر وہی کرنا، پھر وہی کرنا، پھر وہی کرنا. تو اس میں پھر انسان بور ہونے لگتا ہے، پھر انسان تھکنے لگتا ہے، اس کا دل بھرنے لگتا ہے، مونوٹنی آنے لگتی ہے نا، بیکمز ویری مونوٹنس. کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، شروع میں تو بہت انسان کو مزہ آتا ہے، اس کے بعد پھر روٹین بن جاتا ہے. اسکول شاید شروع میں 2-4 دن کا اگر ہوتا تو خوشی چلے جائیں، اب 10 سال اسکول جانا ہے تو وہ تو ایک روٹین بن جاتا ہے نا، پھر اس کے اپنی ایک بیک لیش ہوتی ہے انسان کے اندر. لیکن یہ صبر کرنے والے ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ پیپل، جو کام شروع کر دیا دین کے نام پر، اب چاہے بور ہوں یا نہ ہوں، دل بھرے یا نہ دل بھرے، بس کیے جائیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر روٹین بھی بن گیا اور سیٹ بیکس بھی آنے لگ گئے، اگر ناکامیاں بھی آ رہی ہیں، اپنی محنت اپنی کوشش کا پھل مل ہی نہیں رہا، تو بھی انسان ڈس ہارٹیڈ ہونے لگتا ہے. پھر اپنے آپ کو تھامنا، پھر اپنے آپ کو سنبھالنا، ڈس ہارٹیڈ نہ ہونے دینا، یہ صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور راستہ ہے کٹھن، سچی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے نا اسلام میں تو صبر کی. عمل آج کرو، بدلہ جنت میں آخرت میں ملے گا. سارا ادھار کا سودا ہے، کیش تو ہے ہی کچھ نہیں یہاں پر. ہاتھ کے ہاتھ ہوتا تو کون نہ کرتا. اگر یہ ہوتا کہ جو چل کے مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے، ہر قدم کے نیچے 1000 روپے کا نوٹ ہے، تو مسجدوں کا حال دیکھتے ذرا ہم. اور پھر دیکھتے کہ فجر میں کوئی جائے گا مسجد اگر چل کے تو ہر قدم کے نیچے 5000 کا نوٹ آئے گا. پھر ہم دیکھتے حال.
اگر یہ ہوتا کہ جو بھی عورت حجاب کرے گی آٹومیٹکلی ڈائمنڈ کا تاج مل جائے گا اس کو، پھر ہم دیکھتے. اگر یہ پتا چل جاتا کہ جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بیوی حجاب یا نقاب کرتی ہے اس کو اسپیشل پروموشن ملے گا، اس کو اسپیشل انکریمنٹ ملے گا، تو پھر ہم دیکھتے کہ مرد کیسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے بیویوں سے کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کی بندی خدا کے لیے پردہ شروع کر دو. لیکن اللہ نے نہیں رکھا نا، یہ سارا ادھار کا سودا ہے، سب آخرت میں ملنے والا ہے. صبر سے اجر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں، نہ ٹھٹکتے ہیں، نہ مڑتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں. نتھنگ، ایبسلیوٹلی کمیٹڈ کہ اب پکڑ لیا ہے یہ کڑوا، یہ میں نے کنڈا عروۃ الوثقی، اب نہیں چھوڑنا ہے اس کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ والصادقین، سچے، اللہ کے ساتھ سچے، جو وعدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ پورا کریں گے. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور بندوں کے ساتھ بھی سچے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سچا بنا دے. اور اپنے الفاظ کے بارے میں محتاط ہو جائیں، ہمیں خود نہیں اندازہ ہوتا اپنی زبان کی بے احتیاطیوں کا. پہلے تو ڈیلیبریٹ جھوٹ اگر کوئی بولتا ہے تو چھوڑ دے، جو خود بھی معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، پہلے تو اس پر توجہ کریں. بہانہ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ سچ ہوتا ہے کہ جھوٹ؟ جھوٹ ہوتا ہے نا بہانہ. بہانے چھوڑ دیں، اس لیے کہ جھوٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر میں. جہاں کوئی اپنی خرابی نظر آتی ہے، جھوٹ کا اس کے اوپر پردہ ڈال کے اس خرابی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی اصلاح نہیں ہوگی unless we face the truth. اور سچ بولیں تو جان کے سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں ہم سب. اس کے بعد پھر مذاق کے جھوٹ کی طرف آئیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور مبالغے کے طور پہ بھی جھوٹ چھوڑ دیں. اور ہاف ٹروتھ تو پورا جھوٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہاف ٹروتھ، وہ پورا جھوٹ ہوتا ہے. اور یہ بچے بھی بہت چالاکیاں کرتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ خالہ کو فون کیا تھا، کہیں گے 2 دفعہ کیا تھا. ہم کہتے ہیں اچھا 1 گھنٹی بجی فون رکھ دیا، ایک اور گھنٹی بجی فون رکھ دیا، اور پھر کہا اماں سے کہ 2 دفعہ فون کیا تھا، انہوں نے اٹھایا ہی نہیں. کرتے ہیں چالاکیاں، بہت طرح کی چالاکیاں ہوتی ہیں اس طرح کی. سب کو کراچی کے رش کا معلوم ہے، خود ہی دیر سے نکلے، کہہ دے رش میں پھنس گئے. تو بھی آپ کو پتا تھا نا کہ رش ملے گا. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں میں شامل کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ علیکم بالصدق، لازم ہے تم پہ سچ بولنا. فإن الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اور ان البر، اور جو نیکی ہے، یہدی الی الجنہ، وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے نیکی. تو وما یزال الرجل یصدق، ایک شخص ہوتا ہے کہ جو سچ بولتا رہتا ہے، وہ یتحری الصدق، اور سچ کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، بہت اہتمام سے سچ کا وہ معاملہ کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا نام سچوں میں لکھ لے. سورہ توبہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو. اور جھوٹ خاص منافق کی صفت ہے، جب بولے جھوٹ بولے. تو صادقین سچے ہوتے ہیں، والقانتین فرما بردار ہوتے ہیں. یہ ان کی سرشت کے اندر چیز کیا ہوتی ہے؟ بغاوت نہیں. دے آر ناٹ ریبل وداؤٹ کاز. اچھا یہ بغاوت جو ہے نا، یہ بھی انا کی وجہ سے آتی ہے، یہ غرور کی وجہ سے آتی ہے، اور جہالت کی وجہ سے بھی آتی ہے. اس لیے کہ ضد بھی جہالت کی علامت ہے. اس لیے کہ بچے عام طور پہ فرما بردار نہیں ہوتے. فرما برداری کی ٹریننگ دینی ہوتی ہے، تربیت کرنی ہوتی ہے. اب بچہ سب سے پہلے نہ کہنا سیکھتا ہے. آپ کہیں یہ کرو، نہیں، نو، سب سے پہلے ان کو یہی آتا ہے. تو یہ تربیت ہے یہاں پر. باقی ہماری فطرت کے اندر فرما برداری ایک طرح سے نہیں ہے. somehow ہمیں بات نہیں ماننی ہوتی، لیکن بات مانیں، فطرت کو سیدھا کریں. تو قانتین ہوتے ہیں،
زندگی کے معاملات میں فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کے، اور بڑوں کی بھی فرما برداری جہاں کرنی ہے کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، جو حکم دیا جا رہا ہے مانیں، لاس کو مانیں، لاس کو فالو کریں۔ حکومت جو قانون بناتی ہے، اگر سگنل ریڈ ہے تو رکیں، اور ریڈ نہیں ہے تو پھر جائیں۔ اگر لیفٹ لین استعمال نہیں کرنی نہیں کریں، الٹی سائڈ پہ ٹریفک کو ڈسٹرب نہ کریں۔ سگنل ریڈ ہوتا ہے، لوگ الٹی طرف سے نکل کے چلے جاتے ہیں، آنے والوں کو اور تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمان کا ایک شعار ہوتا ہے اطاعت گزاری، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم بات مانے نہ مانے، ایگو کا ایشو۔ لیکن آدم علیہ السلام کے قصے نے ہم کو بتا دیا کہ ہماری فطرت میں اللہ کی فرما برداری تو گندھی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم ان کو نام سکھاؤ ان لوگوں کے، انہوں نے فوراً بتا دیے تھے۔ تو قانتین ہوتے ہیں، فرما بردار، والمنفقین، اور فیاض، ہمدرد۔ اب صبر اور صدق اور قنوت کی وجہ سے بے حس نہیں ہو جاتے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی فکر ہی ان کو نہ ہو کہ لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں، دکھ تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں اور دین کی سربلندی کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور منافق کیسا ہوتا ہے؟ کنجوس ہوتا ہے، کاروباری مائنڈ ہوتا ہے اس کا، کیلکولیٹنگ مینٹالٹی۔ تو یہ تو مومن ہے، مومن سخی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا رویہ ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یعنی سارے نیک اعمال کر کے ہولیر دین داؤ بن کے نہیں بیٹھ جاتے، سیلف رائچس بن کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ کون سی گھڑیوں میں؟ رات، ہم کہتے ہیں نا اسمال آورز آف دا مارننگ، وہاں پہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1/3 رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ میں یسألنی، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں۔ میں یستغفرنی، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کو بخش دوں۔ ہر رات یہ ہوتا ہے۔ اگر ایک رات ہم کو پتہ چل جائے کہ امریکن ایمبیسی میں 4 بجے صدا لگنے والی ہے کوئی گرین کارڈ چاہنے والا، اس کو گرین کارڈ عطا کروں، ہے کوئی نیشنلٹی چاہنے والا، اس کو نیشنلٹی عطا کروں، تو آپ دیکھیں پورا کراچی خالی ہو جائے گا، سب لائن لگا کر کھڑے ہوں گے۔ اور کتنے اٹھتے ہیں رات کی ان گھڑیوں میں اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ خود پکار رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں تہجد کی عادت ڈال دے۔ یا چلیں اگر تہجد نہیں بھی پڑھ رہے، آنکھ تو ضرور کھلتی ہے نا، رات کو ضرور کھلتی ہے، پیاس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بغیر وجہ کی بھی کھلتی ہے۔ دعا کریں کہ فوراً زبان پہ میرے استغفار آ جائے، کہ بس فوراً میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ مستغفرین بالاسحار میں اتنا ہی شامل ہو جائیں کم سے کم، اور کچھ نہیں۔ تو یہ پتہ چلا، دیکھیں امپورٹنٹ بات کیا پتہ چلی، کہ جو متقی ہوتے ہیں، متقی گناہ کرتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا، تو مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں تو متقی ہوئی نہیں انشاءاللہ ہم ہیں متقی، لیکن انسان ہیں، سلپ ہو جاتی ہے۔ لیکن متقی سے جب گناہ ہوتا ہے، نمبر 1 تقویٰ کی وجہ سے وہ پہچان جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اسی کہ تقویٰ تو علم کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، نو وے۔ علم ہے اس کو کہ یہ بات میں نے غلط کی ہے، تو پھر وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو بالاسحار کا خاص ایک اور ذکر کیوں آیا آپ کے خیال میں، کہ وہ رات کی ان گھڑیوں میں استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ وجوہات تو ہم نے دیکھ لی، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہے؟ جی ہاں، وہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے، وہ لوگوں کے آگے بیٹھ کے نہیں کہتے اس طرح سے۔ تو ایک اور بھی پلیز میں اور آپ اپنے لیے بھی ایک رول بنائیں کہ اپنی عبادت کا ذکر نہیں کرنا کسی کے آگے۔
اگر ہاں بچوں کو، چھوٹوں کو یا کسی کو سکھانا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 قرآن پڑھے، 8 قرآن پڑھے، اس سے کوئی کیا سیکھے گا؟ تو لہٰذا اپنی نیکیوں کو بس ایک سیکرٹ بنا کے رکھ لیں اپنے اور اپنے رب کے درمیان. تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں. منافق اور گناہگار مومن، اس میں ایک بیسک فرق جو ہے نا وہ یہی ہے. گناہ منافق بھی کرتا ہے، گناہ مومن بھی کرتا ہے. متقی بھی، گناہگار متقی بھی ہوتا ہے، گناہگار منافق بھی ہوتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ متقی استغفار کرتا ہے اور منافق کبھی استغفار نہیں کرتا. یہ آگے بھی ہم پڑھ لیں گے، کلیئر آ جائے گا بالکل کہ ان سے کہا جاتا ہے استغفار کرو تو وہ گردن موڑ کے چل پڑتے ہیں، سر ہلا کر چلے جاتے ہیں. آگے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ خود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا کوئی معبود نہیں. زبردست اور حکمت والا یعنی اللہ ہی ہے. تو خود اللہ نے گواہی دے دی اپنے وجود پر، اپنی وحدانیت پر. سب سے بڑا گواہ تو خود اللہ ہے. اور قرآن میں آتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے بطور گواہ. آسمان کی جو مخلوقات ہیں اس میں فرشتے گواہی دے رہے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اللہ سے قرب رکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں علم کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے انسان کا رتبہ اتنا بڑھایا کہ اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا ذکر کیا. اولو العلم قائما بالقسط. تو فرش پر اگر ہم رہ رہے ہیں دنیا میں اور عرش والے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو علیکم بالعلم، تم پہ علم تو فرض ہے، پھر حاصل کرو. توحید کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ سے تعلق رکھ سکیں، اور توحید تو بغیر علم کے آ نہیں سکتی. اور سچا علم ہوتا ہے جو ترقی درجات کا سبب بنتا ہے. اور یہ قائما بالقسط بہت امپورٹنٹ ہے، انصاف پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ انصاف کو بہت پسند کرتا ہے اور اللہ انصاف کرے گا. بعض دفعہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے. اور مظلوم کے لیے کوئی یہ کنڈیشنز نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا اور مظلوم ہوگا تبھی اللہ سنے گا. کافر ہو، مشرک ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر مظلوم ہے اور اس نے بد دعا دے دی ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے. تو اب یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ عقیدے میں سچی توحید ہونی چاہیے، نظام میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، اللہ کا سچا فرما بردار تم کو بننا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ملیں گی کدھر؟ کیا سچ کے بہت سارے ورژنز ہیں؟ کیا حق کے بہت سے راستے ہیں؟ تو اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو اللہ کے احکامات اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے تو اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ بھی دیر نہیں لگتی. تو یہاں بتا دیا کہ حق کا، سچ کا ایک ہی ورژن ہے، صرف اور صرف وہ کیا ہے؟ اسلام. تو یہ دین ہے اللہ کی عبادت کرنا جیسے اللہ نے بتایا اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا. تو پچھلے سارے ادیان جو رکھتے ہیں
ان سب کے ماننے والوں کو، پچھلے ادیان کے ماننے والوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اور صرف اسلام ہی وہ دین ہے اب جو قابل قبول ہے۔ کوئی گورنمنٹ لا اپنا اگر ایبروگیٹ کر دیتی ہے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو پچھلے قانون کے اوپر بیٹھا رہے گا، وہ تو حکومت کا دشمن ہو جائے گا، وہ تو باغی بن جائے گا، اس کو تو وہ نیا ہی قانون فالو کرنا ہوگا جو کہ حکومت نے بنا دیا۔ تو یہ بتا دیا کہ بلا وجہ اب اس میں جھگڑے نہ کریں، اللہ نے بس اب اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا ہے۔ اچھا، یہ جو اسلام ورڈ آیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دو معنوں میں آتا ہے لفظ اسلام، ایک اس کا جنرل کانٹیکسٹ ہے اور ایک اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے، ایک تعویل عام اور ایک تعویل خاص ہے۔ اچھا، پہلے اس کا عام مطلب دیکھتے ہیں اسلام کا۔ عام اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان انبیاء کے ماننے والے سب کا دین اسلام تھا۔ تمام انبیاء اور ان کے ماننے والوں کا دین اسلام تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں کہ جعلنا مسلمین لک، اللہ ہم کو اپنے دو مسلمان بندے بنا لے۔ اللہ نے خود کہا ہے ان کے بارے میں حنیفن مسلمن، وہ تو حنیف مسلمان تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلم کہا گیا۔ تو اگر اس کرائٹیریا کو ہم سامنے رکھیں تو اگر یہود نے تورات کی شریعت قائم کی تھی اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے تو وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے، سب یہود، اور وہ اسی حال میں مر گئے تو قیامت کے دن مسلمان ہی اٹھائے جائیں گے، ان کو مسلم ہی ٹریٹ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کا معاملہ ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کہ عیسائی ہیں، عیسائیوں نے تورات اور انجیل پر عمل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، وہ اپنے وقت کے مسلمان، اور مسلمان ہی اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ عام مطلب ہے، جنرل میننگ ہے۔ اب خاص مطلب کیا ہے اسلام کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کا مطلب خاص ہو گیا ہے، اسپیسیفک ہو گیا ہے، اور اب الاسلام کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جس میں کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب کوئی چوائس کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی اور دین کو فالو کرے، نہ وہ یہودیت کو فالو کر سکتا ہے، نہ عیسائیت کو فالو کر سکتا ہے۔ اب وہ رسول سب کو مانے گا، اور شریعت کس کی مانے گا؟ اسلام کی شریعت کو مانے گا، تو مسلمان کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اور جو آپ کا ذکر سن کر انکار کر دے وہ کافر ہوگا۔ اور یہی قاعدہ ہمیشہ سے رہا ہے، اپنے وقت کے نبی کو ماننا اس دور کے لوگوں پہ فرض رہا ہے، کوئی چوائس تو تھی نہیں کسی کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے آنے والوں کو اب اسلام ہی کو ماننا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہم نے نہیں لکھا۔ لوگ کہتے ہیں تم لوگ بڑے سیلف رائچیس ہو، بس تم مسلمان ہی صحیح ہو، پھر ہم خود تھوڑی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اور ہم بھی اسی لیے مسلمان ہیں کہ اللہ نے اس دین کو پسند کیا۔ ورنہ اگر یہ چوائس ہمارے پاس ہوتی کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ تم چل پڑو تو کیا پتہ چل پڑتے؟ کس کو برا لگے گا کہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور کوئی پابندیاں نہیں ہیں، نہ حجاب کی پابندی، نہ نماز کی پابندی، نہ وضو کی، نہ غسل کی، نہ کھانے پر پابندیاں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب صحیح ہیں پھر تو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے تو چوائس ہی نہیں دی ہے ہم کو تو اسی پر عمل کرنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے جب تشریف لائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کریں گے. وہ عیسائی کی نعوذ باللہ حیثیت سے نہیں آئیں گے, یا یہودی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وہ تو بنی اسرائیلی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام تو, لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے تھے, لیکن وہ یہودی مذہب پر نہیں آئیں گے, وہ اسلام پر آئیں گے. اس کے بارے میں احادیث میں بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ کلیئر اب اسلام ہی اسلام ہے, اب کوئی اور چوائس نہیں ہے. پھر فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ, اور اگر اب یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں, فَقُلْ, تو ان سے کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور انہوں نے بھی جو کہ میری پیروی کر رہے ہیں. تو دین کے معاملے میں میجورٹیز اتھارٹی کبھی بھی نہیں رہا معاملہ. تم وہ کرو جو کہ صحیح ہے. میجورٹی کبھی اتھارٹی نہیں ہے اسلام کے معاملے میں. اس لیے آپ دیکھیں یہاں واحد کا صیغہ ہے کہ بس میں نے خود, ساری دنیا جس چیز کو چاہے پوجے, میں تو اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا دیا اور کہا کہ میرے ساتھی بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں. پھر آگے دعوت دے دی, اور بالکل سمپل دو ٹوک بات ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور کہہ دیجئے اے نبی ان لوگوں سے جو کہ کتاب دیے گئے تھے, یعنی اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ, کہہ دیجئے ان سے. وَالْأُمِّيِّينَ, اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے. امی کون ہے؟ دراصل یہ عربوں کو امی کہا جاتا تھا. سے لفظ بنا ہے کیونکہ وہ ان پڑھ تھے, ان کے پاس کتاب نہیں تھی, اور عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا, تو ان کو امی کہا جاتا تھا, ان لیٹرڈ, ان پڑھ لوگ. تو دونوں کو دعوت دے دی کہ آپ اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ, کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ یہ کلیئر دیکھیں. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اگر اپنے دین پر رہیں تو ٹھیک ہے, ان کو اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں. یہ تو کلیئر قرآن کے خلاف ہے. کہا کہ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ, اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے, امیوں سے بھی کہہ دیجئے کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو. تو اس میں ان لوگوں کا بھی انکار ہو گیا جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن صرف عربوں کی طرف ہیں, اور عربوں کے علاوہ اور کسی کی طرف آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے. ان کا بھی انکار ہے اس کے اندر کہ دونوں کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں, سب کو بات ماننی ہے. اور زیادہ انسسٹ نہیں کیا. مانتے ہو ویل اینڈ گڈ, نہیں مانتے یور اون فیونرل. فَإِنْ أَسْلَمُوا, تو اگر وہ بات مان لیتے ہیں, وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو انہوں نے تو ہدایت پا لی. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو بس صرف پیغام پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو خود دیکھ رہا ہے. تو یہ سب کو اسلام کی دعوت دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر اور ایران وغیرہ کے بادشاہوں کو, حکمرانوں کو دعوتی خط لکھے اور اپنی بین الاقوامی دعوت کا اعلان کیا. جیسے ہم آج کل سنتے ہیں نا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, سنا ہے آپ نے؟ ہوتا ہے نا ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز. تو یہ اسلام بھی کیا ہے؟ ریلیجن وداؤٹ بارڈرز. اسلام ہرگز عرب تک محدود نہیں ہے. تو سب کو آپ نے دعوت دی. اور اس میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا, یعنی لکھا کیا تھا ان خطوں میں, اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامت رہو. کہ اسلام میں سلامتی ہے تمہاری, اور اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ نہیں ہے سلامتی, پھر شامت ہی شامت ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس امت میں اگر کوئی یہودی ہو یا نصرانی اور وہ میرے بارے میں سنے
اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ہے وہ آگ والوں میں ہوگا. کلیئر دو ٹوک بات ہے. ہم کتنے کتنے خوش قسمت ہیں کہ واقعی ہم نے تو آنکھ ہی ہیرے کی کان میں کھولی ہے. لٹرلی ہم نے تو آنکھ ہی دارالاسلام میں کھولی ہے, اور ہم بھی قدر نہ کریں, ہم بھی اس کو فار گرانٹیڈ لیں کہ کہتے ہیں نا فیملیرٹی بریڈس کنٹیمپٹ. تو پھر اس سے بدقسمتی اور